السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلی قادرین علی ان نسوی بنانہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ سورہ القیامہ کی یہ دو آیت ہیں، آیت نمبر 3 اور 4۔ اس کی تلاوت اور ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ سے اس سورت کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے، اور اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ انسان سے سوال کر رہے، سوالیہ انداز ہے، تمام انسانوں سے ہے بلکہ، کیا اس نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں گے؟ یعنی انسان کے انتقال ہونے کے بعد جو ہڈی گوشت جو گل سڑ جاتے ہیں، زمین میں یوں ہو جاتے ہیں، تو کیا دوبارہ وہ جمع نہیں کیے جا سکتے؟ تو سوال کیا جا رہا ہے۔ اس کی تفسیر میں یوں ہے، اس سے پہلے جو دو دلیلیں دی گئیں جو قسم کی صورت میں بیان کی گئیں کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی، اور نہیں میں قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ کیا انسان، یہ دو دلیلوں کے بعد یہ دی جا رہی ہے، ایک یہ کہ دنیا کا خاتمہ یعنی قیامت کا پہلا مرحلہ ایک یقینی امر ہے، ایک یقینی رزلٹ ہے، کام ہے جو ہو کر رہے گا۔ دوسری بات یہ کہ موت کے بعد دوسری زندگی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر انسان کے ایک اخلاقی وجود ہونے کی منطقی اور فطری تقاضے پورے نہیں ہو سکتے۔ موت کے بعد دوبارہ زندگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھا ہے، اور یہ امر ضرور واقع ہونے والا ہے، یہ بھی جو ہے ہو کر رہے گا۔ موت کے بعد اللہ تعالیٰ سب تمام کو دوبارہ اٹھائے گا، کیونکہ انسان کے اندر جو ضمیر، ہم نے پڑھے نا گزشتہ مطالعے میں، نفس لوامہ، اس سے پہلے لفظ امارہ اور نفس مطمئنہ، ان تین نفس کے بارے میں ہم نے پڑھے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی کہ انسان کے اندر جو ضمیر کی موجودگی جو ہے وہ اس پر گواہی دے گی کہ انسان جو عمل کر کر آیا دنیا سے تو وہ گواہی دے گی۔ اب یہاں پر یہ تیسری دلیل یہ ثابت کرنے کے لیے پیش کی گئی کہ زندگی بعد موت جو ہے ممکن ہے۔ مکے میں جو لوگ اس کا انکار کرتے تھے وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آخر یہ کیسے ہو سکتا کہ جن لوگوں کو مرے ہوئے سینکڑوں ہزاروں سال گزر چکے ہیں، جن کے جسم ذرہ ذرہ خاک میں مل کر پراگندہ ہو چکا ہے، جن کی ہڈیاں تک بوسیدہ ہو کر نامعلوم زمین میں کہاں کہاں منتشر ہو چکی ہیں، جن میں سے کوئی جل مرا ہو، کوئی درندوں کے پیٹ میں جا چکا ہو، کوئی سمندر میں غرق ہو کر مچھلیوں کی غذا بن گیا ہو، اور ان سب کے اجزاء جسم پھر سے جمع ہو جائے، اور پھر ہر انسان پھر وہی شخص بن کر اٹھ کھڑا ہو جو 10-20 ہزار سال پہلے کبھی وہ تھا۔ ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جا کر کتنے سال ہوئے؟ 1450 سال ہے تقریباً۔ اب ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط سے، صحابہ سے، تابعین سے یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اب جو لوگ اتنے سال اور اس سے پہلے ہزاروں سال، اب یہ 2021 چل رہا نا، یعنی 2000 سال پہلے،
یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے سال لیا گیا تو ان کی سے تو اتنے سال پہلے، اور اس سے پہلے پتہ نہیں کتنے سال، تو جو لوگ اس کے مدفون ہیں، جو لوگ زمین کے اندر یا کہیں بھی ہے، تو ان کے سامنے یہ ڈاؤٹ آتا تھا، اشکال تھا کہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس کا نہایت معقول اور انتہائی پرزور جواب اللہ تعالیٰ نے اس مختصر سے سوال کی شکل میں دے دیا۔ کیا انسان یہ سمجھ رہا کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی جمع نہ کر سکیں گے؟ کیا انسان کے ذہن میں یہ بات آ رہی؟ یعنی اگر تم سے یہ کہا گیا ہوتا کہ تمہارے یہ منتشر اجزاء جسم کسی وقت آپ سے آپ جمع ہو جائیں گے اور تم آپ سے آپ اسی جسم کے ساتھ جی اٹھو گے، تو بلا شبہ تمہارا اس کو ناممکن سمجھنا صحیح ہوتا۔ مگر تم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ یہ کام خود نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا۔ ابھی اور کیجئے، اب یہ چیز ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو ہڈی ہے یا کسی چیز میں انسان کتنا بھی ترقی کر لے، سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، کہیں پر بھی، ہاں میڈیسن میں، انسان کے اندر یا کسی اللہ کی پیدا کی ہوئی مخلوق کے اندر وہ روح نہیں ڈال سکتا۔ چھوٹی سی چھوٹی چیز، چیونٹی کیوں نہ ہو، ہاں چھوٹا سے چھوٹا سیل، امیبا، چھوٹا سے چھوٹا، اس کے اندر انسان جو ہے کتنا بھی ترقی کر لے روح نہیں ڈال سکتا۔ بنا دیں گے ایسا ایسا، لیکن اس روح نہیں ڈال سکتا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی صفت ہے، تخلیق، پیدا کرنا، اسی کی صفت ہے، اور وہی جو ہے پیدا کرتا۔ تو جب وہ ایک دفعہ جب پیدا کیا ہے تو کیا دوبارہ نہیں بنا سکتا؟ یہ سوال ہے۔ اب مثال کے طور پر ابھی یہ گھر جب ایسا ہے جیسے پہلے کسی نے نہیں دیکھا، اور ان سے جس نے دیکھا ان سے کہا جائے کہ ایک بار ایسا ہی گھر بنائے تو کیا بنا سکتے؟ نہیں بنا سکتے، جس نے نہیں دیکھا۔ تو دیکھنے کے بعد میں بھی وہ چیز برابر نہیں بنائے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایسا نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو جو بنایا، انسان کا چہرہ، دو آنکھ، کان، پیر، ہاتھ، دماغ، دل، تمام چیزیں جو دیے، حیرت انگیز ہے، حیرت انگیز ہے۔ ہاں یہ چیزیں بہت حیرت میں ڈال، ایک ایک چیز انسان اس کے اوپر غور کرے تو اس کو وہ حیرت میں ڈالنے والی چیزیں ہیں۔ تو اب کہا جا رہا ہے، تفسیر میں آگے ہے، اب کیا تم واقعی یہ سمجھ رہے ہو کہ کائنات کا خالق، جسے تم بھی خالق مانتے ہو، اس کام سے عاجز ہے؟ کیا وہ یہ نہیں کر سکتا؟ یہ ایسا سوال تھا جس کے جواب میں کوئی شخص جو اللہ کو خالق کائنات مانتا ہو، نہ اس وقت یہ کہہ سکتا تھا اور نہ آج یہ کہہ سکتا کہ اللہ بھی یہ کام کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، کن فیکون ہو جا اور تمام جو چاہے وہ ہو سکتی ہے نا۔ ہمارے سامنے مثالیں ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام حکم دیا عصا پانی میں مارو تو پانی آدھا آدھا ہو گیا، بیچ میں راستہ بن گیا۔ آگ کی صفت ہے جلانا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کو جب لوگوں نے آگ میں ڈالا، اللہ نے حکم دیا ہے آگ سلامتی بن جا، تو آگ جلانے کی جو صفت کوالٹی رکھتی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ٹھنڈی ہو گئی۔ تو یہ ہے اللہ۔ اللہ کو ہم انسانوں کی مثالوں سے نہیں ہے سمجھتے، اللہ اللہ ہے۔ تو اب یہ چیز یہاں پر یہ بتائی جا رہی کہ اور اگر کوئی بیوقوف ایسی بات کہے تو اس سے پوچھا جا سکتا کہ تم آج جس جسم میں اس وقت موجود ہو، اس کے بے شمار اجزاء کو ہوا اور پانی اور مٹی اور نامعلوم کہاں کہاں سے جمع کر کے اسی اللہ نے کیسے جسم بنا دیا، جس کے متعلق تم یہ کہہ رہے ہو کہ وہ پھر ان اجزاء کو جمع نہیں کر سکتا۔ یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ دوسری دفعہ پیدا کرنے کا بھی قادر ہے، دوسری دفعہ بھی وہ۔ یہ چیز بار بار سمجھائے، کیوں سمجھائی جا رہی؟ ایک دو دفعہ کے بعد چھوڑ دی جا سکتی تھی، لیکن بار بار کیوں انسان کو یاد دہانی کرائی جا رہی؟ تاکہ اسے یہ جواب دہی کا تصور آئے،
اسے ذہن میں یہ بات اچھی طریقے سے بیٹھ جائے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے عارضی ہے، اور موت کے بعد جب ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اعمال نامے کھولے جائیں گے، جزا، انعام یا سزا جو ملے گی، اور وہ زندگی ہمیشہ والی زندگی، تو یہ بار بار انسان کے اندر بٹھایا جا رہا یہ وہ، تاکہ مطلب اس کے اندر اس کا ایمان جو ہے مضبوط ہو، اور وہ جو ہے پھر اللہ کی بندگی کرے۔ تو یہ چیز اسی لیے پختہ کرنے کے لیے، مضبوط کرنے کے لیے، حالات کا مقابلہ کرنے۔ ابھی آج ایک ویڈیو آیا واٹس ایپ کے اندر، اس میں یہ اچھی چیز یہ آئی کہ انسان کے لیے جو بھی اس دنیا میں جو دیا گیا ہے، وہ دراصل کس لیے دیا گیا؟ کیا ہے وہ؟ امتحان ہے، آزمائش ہے۔ ہم کو جو بھی اللہ تعالیٰ دے رہا، آزمائش کے لیے دے رہا، امتحان ہے۔ لیکن انسان کو جب نعمتیں ملتی ہیں، زیادہ مال ملتا ہے، تو کیا سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے، اللہ نے مجھے انعام دیا سمجھتا ہے۔ انعام نہیں ہے، دونوں صورتوں میں آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو زیادہ مال دے کر آزما رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی کو مال نہیں دے کر کے آزما رہا ہے۔ دونوں میں ٹیسٹ پیپر ہے۔ وہ سنو آڈیو، اچھا ویڈیو ہے، وہ مولانا وحید الدین خان صاحب کا ہے، تو انہوں نے اس میں یہی نقطہ سمجھایا کہ انسان دنیا میں آزمائش کے لیے، ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا، لیکن جو اسے عطا کیا جاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ وہ مجھے انعام ہے۔ یہ تو انعام کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عمل کی جگہ ہے، امتحان کی جگہ ہے۔ دنیا میں رزلٹ نہیں ہے، یہ تو بہت بڑا ٹیسٹ ہے۔ جن کو اللہ نے زیادہ مال دیا ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے، جن کو اللہ نے نہیں دیا ان کے لیے بھی ٹیسٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا بات آتی؟ جب اللہ انسان کا اور مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، جب اللہ تعالیٰ اسے نعمتیں عطا کرتا تو کیا کرتا ہے؟ شکر کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور جب ان سے نعمتیں چھین لی جاتی ہیں، کم کر دی جاتی ہیں، تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے۔ گویا مومن کی زندگی میں دو ہی سٹیج آنے والے، ایک شکر والا سٹیج آئیں گا، ایک دوسرا صبر والا، یا کسی میں ایک ہی آئیں گا، صبر والا آئیں گا، یا کسی میں شکر والا ہی رہیں گا۔ لیکن اگر وہ شکر نہیں کیا، اللہ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا نہیں کیا، تو پھر اس کی پکڑ ہے۔ صبر پھر بھی آسان ہے کہ انسان صبر کر لے جاتا ہے، لیکن مال دولت نعمتیں ملنے کے بعد انسان جو ہے پھسلنے کے چانس زیادہ رہتے ہیں، اس لیے اللہ سے جو اللہ نے دیا اس پر قناعت کرنا چاہیے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرنا، جو تو دے رہا ہے منظور ہے، مانگنا چاہیے لے جاتا، لیکن جو دیا اس پر سیٹسفائیڈ رہنا چاہیے۔ مانگو کروڑ پتی بن جائے، یہ بن جائے، دنیا کے مالک بن جائے، وہ بن جائے، کیا کیا مانگ سکے، اس کے پاس وسائل ریسورسز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کا استعمال ویسے ہی کرنا جیسے اللہ نے اپنے کلام میں بتایا قرآن مجید کے اندر، اور اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے ہم کو سمجھایا، یہ ہے۔ پھر اگر اس کے اندر اسراف کرے، فضول خرچی کرے، تو پکڑ ہے، گرفت ہے، یہ بھی ایک ڈینجر معاملہ ہے۔ تو اسی لیے صبر اور شکر میں جو ہے مومن کی زندگی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے لیے ہر دن ہمارا کیا ہے؟ امتحان کا پرچہ ہے، پیپر ہے، یہ یاد رکھ کر چلنا۔ تو اسی لیے کہا گیا نا حدیث میں، موت کی تمنا نہ کرو، بیمار سے بیمار بھی ہوئے، پریشانی سے پریشانی بھی آئے، تو موت کی خواہش نہیں کرنا، کیونکہ کیا ہے؟ موت کو یاد کرنا الگ ہے، لیکن موت کو تمنا کرنا، موت آ جائے بلکہ دعا مانگنا، یہ جو ہے غلط ہے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا کہ تم کو اللہ تعالیٰ جو دن عطا کر رہا اس میں نیکیاں اور بڑھیں گے، اور جو دن عطا کر رہا تم کو تو اس میں تم استغفار کر کے بخشش حاصل کر سکتے ہیں، توبہ کر کے اللہ سے رجوع ہو سکتے ہیں، تو یہ گنجائش ہے۔ تو اسی لیے بیمار کی حالت میں بھی، مشکلات میں بھی، مصیبت میں بھی، جیل میں بھی، کہیں پر بھی یہ رہیں
تو وہ جو ہمیں موت کی تمنا خواہش جو ہے نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نقطہ ہے۔ تو کیا انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہ کر سکیں؟ بھلا کیوں نہیں ہم جمع کر سکتے؟ قادرین علی ان نسوی بنانا، ہم تو اس کی انگلیوں کی پور تک ٹھیک بنا دینے پر قادر ہیں۔ تو کیوں نہیں اللہ تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ چھوٹی سی مثال دے رہا، یعنی بڑی بڑی ہڈیوں کو جمع کر کے تمہارا ڈھانچہ پھر سے کھڑا کر دینا تو دور کی بات ہے۔ تو ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں کہ تمہارے نازک ترین اجزائے جسم حتیٰ کہ تمہاری انگلیوں کی پوروں لکیروں تک کو پھر ویسا ہی بنا دیں گے جیسے وہ پہلے جیسے بنایا گیا تھا ویسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنانے پر قادر ہے۔ یہ ہے ان دو آیتوں کے اندر بات۔ اور کیوں نہیں آج بھی انسان جو ہے کروڑوں انسان کا انگلیوں کمپیئر کر لو تو کروڑوں انسان میں مشکل سے ایک انسان دو انسان کا ملتا ہے، ہر ایک کے جدا 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 جدا۔ کتنی بڑی نشانی اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر ہم کو اتنا ایریا دیا گیا اور ہم سے کہا گیا کہ اتارو لائن اس کے اوپر، کیسا اتار سکتے گا؟ نہیں اتار سکتے، مشکل سے 10-15 اتاریں گے، ایسا یا 20-25 اتاریں گے، نہیں اتارے۔ کروڑوں انسان یہ کرنا بولے تو یہ لائن حالانکہ ہے کتنا ایریا، لائن نہیں ملنا بولے تو کتنی بڑی بات ہے۔ تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ ان نشانیوں کے ذریعے سے ہم اپنا ایمان جو ہے بڑھا سکتے ہیں، اضافہ کر سکتے ہیں، مضبوط کر سکتے ہیں، اور ایمان اچھا ہوگا تو پھر عمل بھی جو ہے اچھا ہوگا۔ بقیہ انشاءاللہ آئندہ ہم سلسلہ جاری رکھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔